تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ اور اندھا کر دے اسے کوئی راہ راست نہیں دکھا سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ایسی گواہی جو حق اور یقین پر مبنی ہو، جسے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ کر سکوں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور چن لیا، عزت و فضیلت سے سرفراز کیا اور برگزیدہ بنایا. اللہ تعالیٰ رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے ان پر، ان کی آل پر، صحابہ کرام پر، اور ان کی سنت کو اپنانے والوں اور ان کی سیرت و رہنمائی کو مضبوطی سے تھامنے والوں پر. کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. سب سے بہترین زادہ تقوی ہے. کسی بھی عمل کی درستگی اور قبولیت کی بنیادی شرط توحید باری تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اپنے نفوس کو خواہشات سے اپنے نفوس کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. پوشیدگی اور سرگوشی میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو ملحوظ خاطر رکھو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ ہی وہ کبھی تمہیں بیکار چھوڑے گا. اس نے موت و حیات کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون زیادہ اچھے اعمال انجام دیتا ہے. اس نے تم سے اپنی ربوبیت و وحدانیت کے اقرار پر پختہ عہد و پیمان لے رکھا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تیرے پروردگار نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا، کیا میں واقعی تمہارا پروردگار ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی. ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو بے شک ہم اس سے غافل تھے، یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے کیا تھا، ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے. تو کیا ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو باطل والوں نے کیا. اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ پلٹ آئیں. اور اس نے تم سے پختہ عہد اور پکا وعدہ لیا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پر ترغیب دی ہے اور تمہیں اس کا تاکیدی حکم بھی ارشاد دیا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے آؤ میں پڑھوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. اس نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو. ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا ہے مگر حق کے ساتھ. یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. لوگوں یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم مقصد اور بلند ترین ہدف کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی توحید ہے. چنانچہ سب سے بڑا حکم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا، جسے پورا کرنا ان پر لازم قرار دیا، اور جس کے ساتھ تمام رسولوں کو مبعوث فرمایا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو مانے، اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے اور نہ ہی کسی سے امیدیں وابستہ کی جائیں، اس کے سوا نہ کسی سے ڈرا جائے اور نہ کسی کے نام پر جانور ذبح کیے جائیں، اور نہ ہی اس کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کیا جائے. صرف اسی کی قسمیں اٹھائی جائیں اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ و اعتماد نہ کیا جائے.
चुनाचे अल्लाह ताला की तौहीद और इबादत ही वजूद इंसानी का बुलंद तरीन मकसद और इंसान पर अजीम तरीन जिम्मेदारी है। इसी की खातिर अल्लाह ताला ने शरीयतों को नाजिल किया, रसूलों को मबूस फरमाया और किताबों को नाजिल किया। यही वो चीज है जिस पर तमाम आसमानी मज़ाहिब मुत्तफिक हैं। इसी पर साबका उम्मतों के अंबिया और रसूल का इत्तिफाक है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और बिलाशुबा यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। फिर उनमें से कुछ वो थे जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी और उनमें से कुछ वो थे जिन पर गुमराही साबित हो गई। बस जमीन पर चलो फिरो, फिर देखो झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और मजीद इरशाद फरमाया, और हमने तुझसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर उसकी तरफ ये वही करते थे कि बेशक हकीकत ये है मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत करो। अल्लाह के बंदे, सिर्फ तौहीद बारी ताला ही तुम्हारे वजूद का हदफ और तुम्हारी तख्लीक का असल मकसद है, और यही जन्नत की तरफ ले जाने वाला यकता व मुनफरिद रास्ता है। ए मोमिनो, अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद पर रोशन और कती सबूत कायम कर दिए हैं, जिनकी गवाही शरीयत, अक्ल दानिश और शूर विजदान सब ने दी है। ये कायनात खुली किताब की मानिंद है। ये कायनात खुली किताब की मानिंद है जो तस्बीहात इलाही और तौहीद बारी ताला के साथ गुनगुना रही है, और इसका जर्रा जर्रा तकदीस इलाही और अजमत खुदाबंदी के गीत गा रहा है। इरशाद बारी ताला है, सातों आसमान और जमीन उसकी तस्बीह करते हैं, और वो भी जो उनमें है, और कोई भी चीज नहीं मगर उसकी हमद के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते। तौहीद ही हक मुबीन, रोशन दलील और ऐसी हकीकत है जो फितरत और हकीकत से हम आहंगी रखती है। अल्लाह ताला ने इंसान को तौहीद पर ही पैदा किया है और इसी को इंसान की इज्जत और शर्फ का सर चश्मा बनाया है। इसी से इंसान का खून और माल महफूज रहता है। लोगों, बिलाशुबा तौहीद की हकीकत यह है कि अल्लाह ताला को उसकी उलूहियत और रुबूबियत और उसके अस्मा व सिफात में अकेला व तन्हा माना जाए, और ये ईमान रखा जाए कि अल्लाह ताला तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और सिर्फ वही इबादत के लायक है, लिहाजा उसके सिवा किसी की इबादत ना की जाए। यही वो तौहीद है जिसके जरिए मुसलमान सनम पुरस्ती की रुसवाई, गुमराह कुन ख्वाहिशात के झूठे पैरोकारों, जादूगरों, काहिनों और सरकश इंसानों और जिन्नों की पैरवी से निजात हासिल करता है और शैतान के चेलों के जुल्म और जबर से आजादी पाता है। इरशाद बारी ताला है, उन्होंने अपने आलिमों और अपने दरवेशों को अल्लाह के सिवा परवरदिगार अपना रब बना लिया, और मसीह इब्ने मरियम को भी, हालांकि उन्हें उसके सिवा हुक्म नहीं दिया गया था कि एक माबूद की इबादत करें। कोई माबूद नहीं मगर वही है, वो उससे पाक है जो वो शरीक बनाते हैं। यही वो तौहीद है जिसके जरिए मुसलमान गुमराहियों, वसवसों और घटाटोप अंधेरों की दलदल से निकलकर हिदायत और दीन इस्लाम के नूर की तरफ आते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला उन लोगों का दोस्त है जो ईमान लाए, वो उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाता है, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके दोस्त बातिल माबूद हैं, वो उन्हें रोशनी से निकालकर अंधेरों की तरफ लाते हैं। ये लोग आग वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए कुरान अज़ीम को बाइस बरकत बनाए, मुझे और आपको कुरान मजीद की आयात और ज़िक्र हकीम से नफ़ा पहुँचाए। मैंने जो बयान किया आप लोगों ने समाअत किया। मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूँ और आप भी उससे बख्शिश मांगो, यकीनन वो बख्शने वाला निहायत मेहरबान है।